کراچی کے ساتھ جتنی بددیانتی ہو رہی ہے اور جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں، ایم کیو ایم کے پاس بہت اچھا موقع نہیں ہے کہ اپنی سیاست چمکا سکے، عام لوگوں میں جا سکے، عام لوگوں سے بات کر سکے؟ دیکھیں، آپ کے پاس موقع ہوتا ہے کہ آپ سیاست چمکا لیں یا جوتے چمکا لیں. اب یہ آپ نے طے کرنا ہوتا ہے. جو مسائل انہوں نے پیپلز پارٹی کو دکھانے تھے، مسلم لیگ کو دکھانے تھے، کراچی کے یا شہر کے یا مہاجروں کے مخالفین کو دکھانے تھے، وہ مسائل تو ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے. یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو لندن والے صاحب کی جو طاقت ہے نا، وہ بھی ہماری وجہ سے ہی ہے. پھر آپ یہ سوال کریں کہ یار اس ایم کیو ایم سے شہر کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ کیسے ہوں گے؟ ان کے اپنے مسائل حل نہیں ہو رہے. اتنا بڑا جو سسٹم ان کو جو ایک ٹرے میں مل گیا ہے، وہ اس ایم کیو ایم کی موجودگی میں وہ ممکن نہیں تھا. کراچی میں میئر کا خواب تو ذوالفقار علی بھٹو نے بھی نہیں دیکھا تھا. اس لیے تو جو بینیفیشریز ہیں اس پورے نظام کے، تم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ ایم کیو ایم دوبارہ ہے. 28ویں ترمیم کی ایک آواز چلی تھی جس کے اندر مصطفیٰ کمال صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور کہا تھا کہ ہمارے معاملات طے کر دو ورنہ کراچی کو الگ صوبہ بنا دیا جائے گا. کٹر کا ڈھکن لگوا لیں لیاقت آباد میں، تو صوبہ بعد میں بنوا لیجیے گا. ابھی لیاقت آباد میں سیوریج کے بہت مسائل ہیں. پرانی ایم کیو ایم سے شکوے کرنے والے آج بھی آپ کو ہزاروں لاکھوں لوگ ملیں گے. اس ایم کیو ایم سے شکوہ کرنے والا آپ کو ایک آدمی نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا بھائی؟ کسی کو امید ہی نہیں ہے ان سے. یہ تاریخ کا فیصلہ ہے کہ تم لوگ، تمہاری حیثیت کیا ہے. اس کو آج کل کس کشمکش میں ہے کون سے ایم کیو ایم سر؟ باپ کی جائیداد پہ جو ہے بچے لڑ رہے ہیں اور باپ کو نکال دیا ہے. سر ان بچوں میں سے باپ کی جگہ کون لے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. باپ تو باپ ہوتا ہے نا. ان کا ماڈل آج بھی وہی ہے. کیا ان سے پوچھو کیا بننا ہے، بولا وہ بننا ہے. تو آدمی یہ کیا ہے؟ ایک دم بولتا ہے یار وہ آدمی 2 نمبر ہے، راکا ایجنٹ، مطلب ہر ساری دنیا بھر کی برائی ہے، بننا بھی وہی ہے. ایم ایم پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں فراز احمد. ناظرین، آج ہم بات کریں گے کراچی کی صورتحال پر، کراچی کی سڑکوں پر اور کراچی کی سیاست پر. کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ آنے والے دنوں میں سنا ہے کہ 6 مہینے کے بعد بہتری آئے گی. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں فیصل حسین صاحب. سر السلام علیکم. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. سر کراچی کے سنا ہے حالات اور معاملات بدلنے والے ہیں؟ نہیں، سننے میں تو پابندی نہیں ہے. تو ہم جب سے پیدا ہوئے سن رہے ہیں، لیکن کوئی آثار نظر نہیں آتے، کوئی حالات نظر نہیں آتے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ پیش گوئی کر سکیں کہ بھائی یہ اس سے حالات جو ہے تبدیل. کیونکہ ابھی تک مسئلہ یہ ہے کہ ہم یا حکومت یا ارباب اختیار اقتدار جو ہے، جو مسئلہ ہے اس کو ہی ایڈریس نہیں کر پا رہے نا. علاج تو جب بعد میں کریں گے، جب ہم علاج کی تشخیص کر لیں گے. یہ تو علاج کی تشخیص ہی اب تک نہیں کر پائے کہ شہر کا مرض کیا ہے، یا مرض کی تشخیص کرنے کے بعد انہوں نے آنکھیں بند کر لی. کیونکہ اگر اس مرض کا علاج کر دیا جائے تو علاج کرنے والوں بیمار ہو جائیں گے، کیونکہ وہی اس سے کما رہے کھا رہے. تو علاج کرنے والے چاہتے نہیں ہیں کہ اس مرض کو جو ہے نا دور کیا جائے. تو ابھی تو ظاہری طور پہ جو صورتحال لگتی ہے، یہ تو ایک کوئی خواب ہی ہے کہ کراچی کے حالات جو ہے تبدیل ہونے جا رہے ہیں. سیاسی حالات کی بات کر لیں یا انفراسٹرکچر کی بات کر لیں، کوئی نہ سیاسی حالات ایسے، نہ اس انفراسٹرکچر میں جو ہے حکومت کی ایسی کوئی ترجیحات نظر آتی ہیں. تو یہ ہم کہیں کہ کراچی جو ہے وہ کوئی دنیا کا ترقی یافتہ شہر بننا چلا جائے. تو ایسی تو نا کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس سے پہلے بادل دیکھ کے آدمی اندازہ کر لیتا ہے بارش ہونے والی ہے. ابھی تو بادل ہی نہیں آئے جس سے آپ اندازہ کر سکیں کہ کراچی میں کوئی رحمت برسنے والی ہے. تو سر یہ تھوڑی سی پھرتیاں دکھ رہی ہیں، انکروچمنٹ ہو رہی ہے، پولیس کا نظام کو بہتر کیا جا رہا ہے، ای چلان لایا جا رہا ہے، تو اس سے بھی کچھ؟ ای چلان تو ابرال ایک ٹیکنالوجی ہے، یہ اچھا کام ہوا ہے. اس کے جو ریٹ ہیں اس پہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ شہر کے لوگ، اور بہت ان کا اعتراض بالکل ویلڈ ہے. لیکن وہ ای چلان تو آپ کے ایک سیف سٹی پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے جو پتہ نہیں 2008 سے چل رہا تھا، اس کا ایک پارٹ ہے. ای چلان کا جو ایک پروجیکٹ ہے وہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے، لیکن اس میں جو فیس ہے وہ اس شہر کے لوگوں کے لیے ظاہر سی بات ہے ان کی اتنی استعداد نہیں ہے لوگوں کی ادا کر سکے. اس فیس پہ حکومت کو جو ہے وہ غور کرنا چاہیے. لیکن ای چلان کا جو کانسیپٹ ہے اس کی ہم سب کو حمایت کرنی چاہیے اور اس کو مزید طاقتور سے طاقتور بنانا چاہیے. اور جن علاقوں میں ای چلان نہیں ہو رہا ہے وہاں بھی جانا چاہیے. قانون سڑکوں پہ ہونا چاہیے. جس شہر کی سڑکوں پہ قانون کی اجازداری ہوتی ہے اس شہر کے اندر قانون جو ہے نا نظر آتا ہے. آپ کسی شہر کی سڑکوں پہ دیکھیں نا کہ وہاں قانون ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شہر کو قانون کے تحت چلایا جا رہا ہے. تو ہماری شہر کی سڑکیں بتاتی تھیں یا بتاتی ہیں کہ یہاں قانون نہیں ہے، یہاں جو طاقتور جو ہے وہ قانون پہ حاوی ہے، یا طاقتور جو ہے وہ قانون کو جو ہے مانتا نہیں ہے. تو یہ منظر ہمیں شہر کی سڑکوں میں ابھی بھی نظر آتا ہے.
تو اس لیے ای چلان کا جو کانسیپٹ ہے اگر اس سے قانون کی حکمرانی قائم ہوتی ہے تو یہ اچھی بات ہے, اس کو سپورٹ. سر آپ کو لگتا ہے کہ طاقتور کو بھی اپنے چلان ہوں گے ان کے بھی؟ دیکھیے بہت مشکل سوال ہے. کمپیوٹر تو اس چیز کو نہیں جانتا کہ چلان گاڑی چلانے والا طاقتور ہے یا کمزور ہے. سافٹ ویئر تو سر ہاں, اپنا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ کراچی کی نمبر پلیٹ پہ گاڑی چلا رہے ہیں آپ ان کا تو چلان کر دیں گے, لیکن جو بلوچستان سے آ رہا ہے, جو حیدرآباد سے آ رہا ہے, یا جو سندھ کے باہر سے آ رہا ہے, یا جس کی نمبر پلیٹ نہیں ہے, تو آپ کے پاس تو ایسا کوئی فارمولہ ہی نہیں ہے نا. آپ چلان بھی اس کا کریں گے جو قانون پہ عمل کر رہا ہے. بلوچستان کے بہت سارے وڈیرے جاگیرداروں کے, قبائلی سرداروں کے بچے یہاں غنڈہ گردی کرتے ہیں, بدماشی کرتے ہیں, یا رہتے ہیں, وہ اپنی گاڑی پہ کوئی نمبر پلیٹ نہیں لگاتے ہیں تو بلوچستان, تو ان کا آپ چلان کیسے کریں گے؟ یا جو گاڑیاں کراچی میں دیگر صوبوں کے نام سے چل رہی ہیں, خاص طور پہ جو آپ کی یہ جو ہیوی ٹرانسپورٹ ہے, یہ تو اس کی اکثریت جو ہے وہ کراچی میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. ان کو کس طرح چلان کریں گے؟ چلان میں تو صرف وہی آدمی آئے گا نا جسے کراچی کی نمبر پلیٹ لگائی ہوئی ہے, قانون پہ عمل درآمد کر رہا ہے. تو یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک ہے کہ وہ کراچی میں یا سندھ کے اندر داخل ہونے والی ہر گاڑی کو جو ہے وہ اس قانون کے دائرے میں لے کر آئے, اور اس شہر میں چلنے والی, اس صوبے میں چلنے والی ہر گاڑی کو جو ہے اس قانون کے ضابطے میں لے کر آئے کہ وہ گاڑی کسی کہیں بھی رجسٹرڈ ہو, لیکن اس کا ڈیٹا ہمارے پاس ہونا چاہیے. اس صوبے کے پاس, صوبے کے جو سرکاری ادارے ہیں, قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ان کے پاس کا ڈیٹا ہونا چاہیے. کیونکہ اس صوبے میں, شہر میں لوگوں کا ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ صوبے کے باہر سے لوگ آ کے شہر میں جو ہے وہ جرائم پیشہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں, تو آپ کے پاس تو ڈیٹا ہی نہیں ہے. اور یہ جو ای چلان کا کانسیپٹ ہے اس نے اس بات کو اور ثابت کیا کہ جو گاڑی کسی اور نمبر پلیٹ سے چل رہی ہے تو وہ تو بالکل سمجھ لیں کہ ہر قانون سے ماورا ہے وہ آدمی. سر ایسے ہی معاملات ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ کراچی کا نام آتا ہے اور ایک حکمران جماعت ہوا کرتی تھی اس کا نام آتا تھا, وہ آج کل کس کشمکش میں ہے؟ کون سی حکمران؟ ایم کیو ایم سر. ایم کیو ایم کا کیا مطلب؟ اب ایم کیو ایم کا تو ایک ایسی جماعت ہے جس کا کوئی تذکرہ بھی نہیں کرتا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ باپ کی جائیداد پہ جو ہے بچے لڑ رہے ہیں, اور باپ کو نکال دیا ہے. اب وہ جائیداد جو بچوں کو بھی نہیں مل رہی. کس کے ہاتھ آئے گی سر یہ؟ اب یہ تو مال غنیمت ہے, جو وہ جائیداد ہے نا, اس جائیداد کو کون جو ہے, مجھے تو لگتا ہے کوئی باہر کا آدمی آ کے اس جائیداد پہ جو ہے نا قبضہ. وہ جائیداد کیا ہے؟ وہ جائیداد آپ کے برانڈز ہیں, وہ جائیداد جو ہے آپ کا ووٹ بینک ہے, ٹھیک ہے. تو اس ووٹ بینک پہ جو ہے وہ کوئی اور جو ہے قبضہ کر لے گا, لیکن جو بچے لڑ رہے ہیں جنہوں نے اپنے باپ کو نکال دیا ان کو تو نہیں ملنی. یہ تو ایک جو ہے نا وہ طے شدہ بات ہو گئی. آپ کو اگر جائیداد پہ بھی قبضہ کرنا تھا نا تو اس میں بھی انہوں نے بہت زیادہ بے صبری دکھائی. اگر سکون سے کرتے تو جائیداد تو ان کے پاس ویسی آنی تھی, لازمی سی بات. وہ ویسی ان کو مل جاتی. اتنی بے صبری ان لوگوں نے دکھائی تو خدمت کر کے لے لیتے وہ زیادہ بہتر تھا. خدمت کر کے لے لیتے ہیں. انہوں نے اگر قبضہ بھی کر لیا تھا تو کم سے کم جو ہے اپنے جس آدمی نے آپ کو یہاں تک پہنچایا تھا اس کے حوالے سے گفتگو میں شائستگی لگتے, تو آپ کے اہل محلہ اطراف کے جو لوگ ہیں بولتے ہیں یار چلو ٹھیک ہے کہ باپ میں تھوڑی یہ کمزوریاں آ گئی تھی تو بچے آ گئے, لیکن باپ کا احترام جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے نا وہ کر رہے ہیں, تو چلو ٹھیک ہے ان کو چلانے دو چیزوں کے معاملات. لیکن جب آپ نے یہ کام شروع کر دیا تو آپ سے جو لوگ خائف تھے انہوں نے بولا یہ برداشت نہیں ہے, یہ زیادتی کر رہے ہو. سر ان بچوں میں سے باپ کی جگہ کون لے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. باپ تو باپ ہوتا ہے نا, باپ کی جگہ کوئی کون کیسے لے سکتا ہے؟ باپ تھوڑی تبدیل ہو جاتا ہے. آنے والے وقتوں میں بھی نہیں, باپ کیسے تبدیل ہو جائے گا؟ کوشش تو یہ لوگ کر رہے ہیں. نہیں تو اس لیے ابھی تو احمقانہ بات ہے نا, کوئی کسی کے باپ اپنا کوئی باپ بننے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے لیے تو کوئی وہ ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ سر اس معاملات کے اندر, جائیداد کے لڑائی اور جھگڑوں کے اندر کراچی کی عوام پس رہی ہے. کراچی کے ایم کیو ایم کا جو ووٹر تھا وہ ابھی بھی بیٹھا ہوا, وہ بھی انتظار کر رہا ہے کوئی آواز آ جائے, کوئی آواز آ جائے, لیکن پاسبل نہیں. دیکھیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, جو کراچی کا جین زی ووٹ ہے وہ تو یہ اچھا لندن والی ایم کیو ایم اس کا تو عام آدمی سے کانٹیکٹ ختم ہو گیا نا. اچھا ایک پوری ایک ایسی نسل آگے بڑھی جس نے لندن کی ایم کیو ایم کو, اس کے نظام کو دیکھا ہی نہیں, تو اس کا انٹرسٹ لیول بھی جو ہے وہ کم ہو گیا. صحیح ہے, کیونکہ اس نے سسٹم ہی نہیں دیکھا. ایک نیا ووٹ بینک جو ہے اس دوران جو ہے وہ 2012 کے بعد, 13 کے بعد, 16 کے بعد, 18 کے بعد جو ہے نا پیدا ہونا شروع ہوا. تو یہ ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے. یہ ووٹ بینک کس کے پاس جائے گا؟
اس ووٹ بینک کے لیے مارکا جو ہوگا وہ مارکا ہوگا تحریک انصاف اور حافظ نعیم کے درمیان. ایم کے دوڑ سے نکل گئی کون سی ہے؟ لندن والی ہے. لندن والی. نہیں دیکھیں لندن والی ایم کیو کو تو ریاست کے ساتھ مسائل ہے نا. وہ تو مسائل جب تک ریاست کے ساتھ حل نہیں ہو جاتے تو اس ایم کیو کا تو آپ وہ الیکشن میں ظاہر سی بات ہے وہ حصہ نہیں لے سکتی, سیاست میں حصہ نہیں لے سکتی, اس طرح فعال سیاست نہیں کر سکتی, متحرک سیاست نہیں کر سکتی. تو اس کو تو اپنی ریاست کے ساتھ مسائل حل کر دے. اور ریاست حل ہو جائیں گے, یہ ہو جائیں گے یا ہو جانے چاہیے دو الگ الگ بات ہے. ہو جانے چاہیے, جب آپ سب سے بات کر سکتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہو جانے چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن ہو جائیں گے لگتا نہیں ہے. اور لگتا کیوں نہیں ہے کہ اتنا بڑا جو سسٹم ان کو جو ایک ٹرے میں مل گیا ہے وہ اس ایم کیو ایم کی موجودگی میں وہ ممکن نہیں تھا. یہ بچوں نے اس انا کو خودی کو سب کو ٹرے میں رکھ کے دے دیا کہ اب آپ انجوائے کرو. تو یہ اس وقت ممکن نہیں تھا. اس لڑائی کا جو بینیفیشری ہے وہ لوگ ہیں جو طویل عرصے سے شہر پہ قبضے کا خواب دیکھ رہے تھے, جن میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی. اور پیپلز پارٹی اتنا شہر میں طاقتور ہو گئی, یہ اس ایم کیو ایم کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا. اس کا اشر و عشیر بھی ممکن نہیں تھا. کراچی میں میئر کا خواب تو ذوالفقار علی بھٹو نے بھی نہیں دیکھا تھا. وہ ایم کیو ایم پاکستان کی مہربانی سے کراچی کا میئر جو پیپلز پارٹی کا آ گیا. یہ وہ خواب بھی پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے خاتمے کے بعد یا کمزور ہونے کے بعد یا جنگ کی وجہ سے ان کے پورے ہو گئے جو انہوں نے دیکھے بھی نہ تھے. تو اس لیے تو جو بینیفیشریز ہیں اس پورے نظام کے تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ ایم کیو ایم دوبارہ آئے. سر تو وہ ریاست کو بھی ڈرائیں گے کہ وہ اگر ایم کیو ایم آ گئی نا تو سب سے زیادہ مسئلہ آپ کے لیے ہوگا. کیونکہ وہ ایم کیو ایم کے آنے سے جو اس وقت کراچی کی روٹی جہاں جا رہی ہے جو کھا رہے ہیں وہ ان کے ہاتھ سے روٹی نکل جائے گی. تو اس لیے بجائے اب جو آتا ہے ووٹ حافظ, دیکھیں ابھی گلشن اقبال کا جو واقعہ ہوا اس میں جماعت اسلامی کے کارکنان کھڑے ہوئے. اگر وہ پرانی ایم کیو ایم ہوتی تو اس وقت کے لوگ کھڑے ہوتے. موجودہ ایم کیو ایم این اے بھی ایم کیو ایم کا ہے نا پاکستان کا, اس کو تو ایم پی اے بھی جیسا بھی ہے 47 ہے 57 ہے 87 ہے جو بھی ہے تو ایم کیو ایم کا نا کوئی پورے سسٹم میں ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. لیکن جماعت اسلامی نظر آئی, اس کے کارکن نظر آئے, ہمیں مزاحمت نظر آئی, ہمیں گولی کے سامنے لوگوں سینہ تان کے کھڑے ہوئے. یہ مزاحمت جو ہے اس شہر کو بچائے گی. اس شہر کو اس مزاحمت کی ضرورت ہے. اگر اس شہر کی گلیوں میں کوچوں میں محلوں میں بازاروں میں اس طرح کے مزاحمتی گروپ بن جائیں اور اس طرح کی مزاحمت شروع ہو جائے ظالم کے سامنے جو جماعت اسلامی کے کارکنوں نے اس دن کی, تو اس شہر پہ جو قابض مافیا ہے, جو شہر پہ ظلم کرنے والا ہے, وہ کمزور پڑ جائے گا. یہ ایک بہت بڑا سگنل ہے, ایک بہت بڑی علامت ہے, نشانی ہے, یہ آغاز ہے مزاحمت کا, اس کو ہم آغاز کہتے ہیں. اگر اس پیٹرن کو لے کے جماعت اسلامی چلتی ہے تو جو لوگ شہر کی زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں, شہر کے بازاروں پہ قبضہ کر رہے ہیں, وہ سرکاری اداروں میں جس شہر میں کوئی کام بغیر پیسوں کے ہوتا ہی نہیں ہے اور پیسے دے کے آپ دنیا کا ہر کام کروا لیں اور بغیر پیسے دیے آپ کو جائز کام نہیں کرا سکتے. اگر یہ مزاحمت جماعت اسلامی نے سرکاری اداروں میں شروع کر دی, گلیوں محلوں میں شروع کر دی, تو یہ اس شہر کے اندر جو ہے نا ایک بہت بڑی تبدیلی کا جو ہے نا ایک آغاز ہوگا. سر اور یہ جذبہ مجھے لگتا ہے کہ یہ حافظ نعیم نے جو ہے نا اپنے کارکنوں کو دیا ہے اور اس جذبے کے تحت انہوں نے کام کیا ہے, اور اس کے یہ آنے والے وقت میں ایک بڑی تبدیلی کا ایک پیش خیمہ لگ رہا ہے. پرانی ایم کیو ایم یاد آ گئی ہوگی سر. پرانی ایم کیو ایم کا ایشو نہیں ہے. دیکھیں پرانی ایم کیو ایم میں نا جس وقت تھی اس وقت کے حالات میں اور آج کے حالات میں زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے. اس وقت ظالم ہے نا اتنا طاقتور نہیں تھا. اس شہر کی گلیوں محلوں پہ نا جیسے بھی تھے نا شہر کے لوگوں کے کنٹرول میں تھی. آج کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کا جو ظالم ہے نا, جو شہر پہ ظلم کرنے والے جو لوگ ہیں, ان میں ایک پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا حصہ ہے, وہ بہت طاقتور ہے, بہت زیادہ طاقتور ہے. اس کے سامنے مزاحمت کرنا جو ہے نا وہ آسان کام نہیں ہے, کوئی آسان کام نہیں ہے. تو وہ پرانی جو ایم کیو ایم تھی نا اس کے تو کنٹرول میں سب تھا. آج کی مزاحمت پہلے والی مزاحمت سے کافی زیادہ مشکل ہے. سر کراچی کے ساتھ جتنی بددیانتی ہو رہی ہے اور جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں, ایم کیو ایم کے پاس بہت اچھا موقع نہیں ہے کہ اپنی سیاست چمکا سکے, عام لوگوں میں جا سکے, عام لوگوں سے بات کر سکے. دیکھیں آپ کے پاس
موقع ہوتا ہے کہ آپ سیاست چمکا لیں یا جوتے چمکا لیں. اب یہ آپ نے طے کرنا ہوتا ہے. بات اس ایشو اس میں یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم کی اس وقت جو لیڈرشپ ہے، اس وقت ایم کیو ایم کی لڑائی کس سے ہے؟ آپ بتائیں. اپنی آپس میں لڑ رہے ہیں نا. جو مسئلے انہوں نے پیپلز پارٹی کو دکھانے تھے، مسلم لیگ کو دکھانے تھے، کراچی کے یا شہر کے یا مہاجروں کے مخالفین کو دکھانے تھے، وہ مسئلے تو ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہیں نا، ایک دوسرے کے خلاف پاور شو کر رہے ہیں. جو پاور شو آپ نے پیپلز پارٹی کے خلاف کرنا چاہیے تھا، وہ پاور شو آپ کر رہے ہیں کہ چیئرمین کے خلاف، یا چیئرمین کر رہا ہے کسی اور کے خلاف، مصطفیٰ کمال کے خلاف، وہاں سے گورنر ان دونوں کے خلاف یا دونوں گورنر کے خلاف. یہ آپس میں دوسرے کو مسئلہ دکھا رہے ہیں. کیوں دکھا رہے ہیں تو سر؟ مسئلہ اس لیے دکھا رہے ہیں نا کہ کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی لاوارث. ان کا اپنا کوئی بڑا نہیں ہے، اس کا پھر وہ کہتے ہیں باپ نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے نا. دیکھ باپ جب ڈانٹتا ہے نا، وہ تربیت ہوتی ہے اس سے. یہ اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ جس کی وجہ اتنی ان کی آج شان و شوکت ہے، ٹھیک سمجھتے تھے یہ جو ہماری جو شان و شوکت ہے نا، یہ ہماری اپنی وجہ سے ہے، یہ ہماری اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے. یہ اس سے بھی آگے جا کے سوچنا شروع ہو گئے تھے. یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو لندن والے صاحب کی جو طاقت ہے نا، وہ بھی ہماری وجہ سے ہی ہے. ہم ہیں، اگر ہم یہاں محنت نہیں کریں نا، لندن والا زیرو ہو جائے. یہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے، یہ کما کے دیتے ہیں جیسے. یہ کہہ رہے تھے ہم ہی چلا رہے ہیں اس کو، ہم ہی پال رہے ہیں اس کو، اس کی عزت، اس کی شان، اس کے پیسہ وہ ہمارے دم سے. ہم محنت کرتے تو وہاں کا سسٹم چل رہا ہے، وہاں والے میں دم نہیں ہے. یہ اس خوش فہمی کا شکار تھے. تو بہرحال ایک بحث ہماری کہیں اور نکل جائے گی. اس وقت ایشو یہ ہے کہ یہ ایم کیو ایم کی جو جنگ ہے نا، جو آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، یہ ایک فطری ہے. یہ کوئی غیر منطقی کام نہیں ہو رہا، یہ کوئی حیرت انگیز کام نہیں ہو رہا. ایم کیو ایم کی جو لیڈرشپ ہے، وہ اس کے آپس میں اختلافات نہیں ہے، وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتی ہے. نفرت. یہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہے، یہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، یہ ایک دوسرے سے آنکھ نہیں ملاتے، یہ کسی کی شادی یا موت میں ان کا اگر آمنا سامنے ہو جائے تو سلام دعا نہیں کرتے. یہ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ ہے. پھر آپ یہ سوال کریں کہ یار اس ایم کیو ایم سے شہر کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ کیسے ہوں گے؟ ان کے تو اپنے مسائل حل نہیں ہو رہے، وہ آپ کے مسائل کیوں حل کریں گے؟ ان کی تو اپنی چودراہٹ کا مسئلہ ہے، وہ ان کی تو اپنی چودراہٹ قائم کرنے کا ایشو، ان کو تو اپنے پروٹوکول کا ایشو ہے، ان کو تو اپنی بدارتوں کے بچانے کا ایشو ہے، ان کو تو یہ ایشو ہے. پھر ان کا ایک اور ذہن ہے، اور جو بالکل صحیح ہے. ان کا ذہن یہ ہے کہ یہ سیٹیں ہمیں عوام نے نہیں دی تو ہمیں کیا کی ٹینشن ہے. جب عوام نے سیٹیں ہی نہیں دی، اور نہ ان کو اس بات کا بھی یقین کامل ہے، نہ اس قوم نے ان کو ووٹ دینے. گھر ان کی اندر بیٹھ کے تو گالیاں دیتے ہیں اس قوم کو، ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں کہ بغیرت ہیں، حالانکہ ہمیں ووٹ نہیں دیتے ہو. جس کو ووٹ دیتے ہو اس سے جا کے مانگو، کیونکہ ان کو تو بغیر ووٹ کی سیٹیں مل گئی نا. تو بولے جس نے ووٹ دیا، جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، وہ ہم سے خوش ہے، تو قوم جائے جہنم میں. کہتے ہیں اس قوم کو جہنم میں ہی چلے جانا چاہیے. جو قوم ہمیں ووٹ نہیں دے رہی تو اس کا مقام جہنم ہی ہونا چاہیے. ان کی تو یہ رائے ہے. تو ان کو چیز سے فرق نہیں پڑ رہا کہ شہر کے لوگ جو ہیں کن مسائل کا شکار ہیں، کن حالات سے دوچار ہیں. یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے خلاف ہے اور یہ قوم کے بھی خلاف ہے. سر 28ویں ترمیم کی ایک آواز چلی تھی جس کے اندر مصطفیٰ کمال صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور کہا تھا کہ ہمارے معاملات طے کر دو ورنہ کراچی کو الگ صوبہ بنا دیا جائے گا. چھوڑے یار، کیا کون بنائے گا صوبہ؟ بنا لیں، کٹر کا ڈھکن لگوا لیں. لیاقت آباد میں تو صوبہ بعد میں بنوا لیجیے گا. ابھی لیاقت آباد میں سیوریج کے بہت مسائل ہیں، اس کو بولے پہلے حل کروا لو یار، بعد میں صوبہ بنا لینا. سر یہ لالی پاپ ہی ایک بار پھر یہ عوام کو دیا جا رہا ہے. نہیں، لیاقت آباد میں کٹر کا ڈھکن لگوا لیں، صوبہ تو بات کا مسئلہ ہے. بہت آسان کام ہے نا. اتنی ان کے اندر پاور نہیں ہے. آپ بتا دیں اگر ہے تو. یہ مصطفیٰ کمال نے خود کہا تھا کہ ایم کیو ایم تو صوبہ بنانے کی جو بات کرتی ہے نا، وہ لیاقت آباد میں کٹر کا ڈھکن نہیں لگا سکتی. تو ابھی بھی جو ایم کیو ایم ہے نا، وہی والی ایم کیو ایم ہے نا، اور مزید کمزور ہی ایم کیو ایم ہے. جس وقت مصطفیٰ کمال نے بات کی تھی اس وقت کی ایم کیو ایم پھر بھی طاقتور تھی، آج کی ایم کیو ایم اس سے بھی زیادہ کمزور ہے. تو وہی بات ہے، جب آپ گٹر کا ڈھکن نہیں لگا، یہ مصطفیٰ کمال کے الفاظ ہے نا کہ جب گٹر کا ڈھکن نہیں لگا سکتے صوبہ کیا بنانا ہے. بس ایسی پریس کانفرنس ہو گئی، ٹی وی میڈیا نے چلا دیا، آپ ہم نے گفتگو کر لی، بس ٹائم. سر اتنے پاورفل لوگ، وفاقی وزیر صحت ہیں سر،
22 सीटें इनके पास मौजूद हैं, वजारतें इनके पास मौजूद हैं, उसके बावजूद ये कराची के लिए कुछ करना ही नहीं चाह रहे, या इनके अंदर इतनी सकत नहीं है? नहीं नहीं, मैंने आपको बताया नहीं, तो आप सवाल आपका रिपीट हो गया। मैंने आपको ये बताया कि बोलते नहीं करेंगे। अब देख, तो सलाहियत नहीं है, एक इस्तेदाद नहीं है, एक ख्वाहिश नहीं है, वो जज्बा नहीं है, ऊपर कोई एहतसाब नहीं है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, कोई रहनुमाई करने वाला नहीं है। दूसरा है कि बोलते क्यों करें, अब इन्होंने हमें वोट ही नहीं दिया तो आखिर में जैब क्यों कैसे बिटाते। अब इन्होंने कौन सा हमें वोट दिया है, अबे जहन्नम में जाए हमारी बला से, जिनको वोट दिया उन्हीं से करवाओ अपने मसाइल हल। तो ये इनकी सोच है, इनकी सोच ही हो कि जहन्नम में जाए जब वोट ही नहीं दिया। तो चलिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें फिर हम। ये तो आपको अभी तक पढ़ी नहीं क्या आपने? अगर नहीं पढ़ी तो ये तो हम लेट हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना पढ़ लें नहीं पढ़ लें, ये जो है ना आवाम से ना लाताल्लुक हो चुके। ये अब किसी बहस का हिस्सा नहीं है, किसी गुफ्तगू का हिस्सा नहीं है, किसी डिबेट का हिस्सा नहीं है। बट ठीक है, 47 की वजह से MNA बन गए, इनके प्रोटोकॉल लगे हुए हैं, मजे लगे, ठीक है। बाकी कहना कि अवाम में कोई आम आदमी में का आम आदमी को इनसे उम्मीद है। अभी मुझे बताया कोई ऐसा आदमी देखा जो MQM से शिकवा करती नजर आती हो? पुरानी MQM से शिकवे करने वाले आज भी आपको हजारों लाखों लोग मिलेंगे। इस MQM से शिकवा करने वाला आपको एक आदमी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? किसी को उम्मीद ही नहीं है इनसे। शिकवा भी किसी अपनों से करता है ना आदमी, या जिससे उम्मीद होती है उससे करता है, या ये समझता है कि ये मसले को हल कर सकता है या नहीं कर रहा है इसलिए इससे शिकवा करो, तू हमारे मसाइल को हल क्यों नहीं कर रहा। इनसे तो कोई शिकवा करने वाला भी नहीं है इस कौम में। ये अलमिया है, ये तारीख का फैसला है कि तुम लोग, तुम्हारी हैसियत क्या है इस कौम में। लोग तुमसे शिकवा शिकायत भी नहीं करते यार, वो आपको इस काबिल भी नहीं समझते कि आपसे शिकवा करें। इस हद तक जो है कौम इनसे लाताल्लुक हो चुकी है और ये कौम से लाताल्लुक हो चुकी है। सर कराची का फिर क्या बनेगा आगे? कराची का मुस्तकबिल देखे ना रोशन है, ये मैं तो आपको बता दूं। कराची जो है ना वक्त लगेगा, लेकिन ये चैन सी उड़ गई और ये इंकलाब लेकर आएगी। क्योंकि अब कराची का इशू जो है ना वो महाजर, सिंधी, पंजाबी, पठान नहीं है। अब कराची में रहने वाला एक कराची वाला है। अब एक कौम है कराची में, उसका नाम कराची वाला है। अब इस शहर में ना, अब ये शहर कसीरुल लसानी जरूर है, कसीरुल जो है सकाफत जरूर है, लेकिन शनाख्त इस शहर की अब एक ही है, कराची वाला। तो जो मसाइल उर्दू बोलने वाले के हैं ना, वही मसाइल सिंधी बोलने वाले के, वही मसाइल जो है ना पंजाबी बोलने वाले के, बलोच के, पख्तून के, सबके ही मसाइल है। यही वजह है कि अब इस शहर के लोग जो है ना जबान देखकर वोट नहीं देते, वरना नहीं जीत जाता आलमगीर खान उर्दू महाजिर आबादी से। नहीं देते शहर के लोग जबान देख के वोट। अब इस शहर के लोग कराची की बुनियाद पर जो है ना वो जो है ना वोट देते। तो ये एक साइन है, ये अलामत है कि इस शहर के लोग जो है ना अब अपनी उस वाबस्तगी से निकल के एक नए प्लेटफार्म पे, कराची वाला, उस पे जो है ना वो अपनी सोच को लेके आ रहे हैं। तो ये जैन जी का इंकलाब है। ये जो सोच है ना, आपको 50 साल से उम्र का आदमी मिलेगा बहस करता हुआ, वो महाजिर है, वो सिंधी है, वो पंजाबी है, ये बहस करता हुआ मिलेगा। ये सिंधी ऐसे होते हैं, ये महाजिर ऐसे होते हैं, ये पठान ऐसे होते हैं, ये पंजाबी ऐसे होते हैं। लेकिन ये सोच, ये बहस आपको 18 साल के नौजवान में नहीं मिलेगी। ये आप सर्वे कीजिएगा, ये आपको नहीं मिलेगी सोच। क्यों नहीं मिलेगी? उसकी दोस्तियां, उसकी तालीम इन सब के साथ हो रही है, उसमें नहीं मिले। तो ये एक जो है ना शहर में ये जो सोच अब आगे जाएगी ना, ये इंकलाब आएगा। प्लेटफार्म चाहिए, और ये प्लेटफार्म जो है ना कोई बहुत दूर नहीं है, ये लम्हा होगा। एक बुशरा जैदी का वाकया हुआ था, एक चिंगारी थी, पूरा शहर जल के भस्म हो गया। उस शहर, उस जलने वाली राख से जो है ना एक सियासी लीडरशिप निकली, एक सियासी जमात निकली, जिसको अभी भी लोग भूल नहीं पा रहे सर। हाँ, तो ये एक चिंगारी होगी, और अब की बार हो सकता है चिंगारी भी ना हो, एक इसी तरह एक लीडरशिप होगी। लोग जो है ना वो खड़े होंगे। मज़ाहमत शुरू हो चुकी है शहर में, ये शुरू है। ये गुलशन का वाकया जो है ना मज़ाहमत का आगाज है। इस वाकये को आप हल्का नहीं लो। बंदूक के सामने, चलती हुई गोली के सामने, पुलिस के सामने, हुकूमत के सामने लोगों का खड़ा हो जाना जो है ना, इसको आप हल्का नहीं लो।
سر پاکستان پیپلز پارٹی 17 سال سے اقتدار میں ہے، سندھ میں حکومت کر رہی ہے، کراچی کے اندر معاملات ہیں، سب کچھ ہے، تو سر وہ کیوں نہیں چاہ رہی کہ کراچی کو سدھار دیا جائے؟ اتنا اچھا ٹائم 17 سال دے دیا آپ کو، یہ کیا وجہ ہے کراچی سے یہ کیوں مخلص نہیں ہے؟ انہوں نے لاڑکانہ کو سدھار دیا، انہوں نے نواب شاہ کو سدھار دیا، رتو ڈیرو کو سدھار دیا، کراچی کو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ سدھار دیا ہوگا، کیونکہ یہاں بلب بھی اگر بند ہوتا ہے تو میڈیا شور مچا دیتا ہے، پریشر کی وجہ سے۔ پریشر کی وجہ سے۔ کوئی وہ نہیں ہے اصل میں، جب آپ کا کنٹرول ضرورت سے زیادہ ہو جائے اور آپ کسی کو جواب دہ نہ ہو، ووٹوں پہ بھی آپ کا کنٹرول ہو، پیسہ اتنا ہو کہ پورے پورے الیکشنز خریدنے کی سکت ہو جائے، آپ کی وہ ول ہی نہ ہو کہ آپ نے مسائل حل کرنے، عام آدمی کے ساتھ کنیکٹیوٹی ختم ہو جائے، مد مقابل بھی کوئی نہ ہو، مد مقابل بھی کوئی آپ کے نہ ہو، کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو، کوئی احتساب کرنے والا بھی نہ ہو، ہر وقت جو ہے وہ چمکتی ہوئی جلتی بجھتی دوڑتی گاڑیوں آپ کے آگے پیچھے دوڑ رہی ہوں، تو آپ اپنے آپ کو نا پھر انسان نہیں سمجھتے، آپ اپنے آپ کو بھی انسان نہیں سمجھتے اور آپ اپنے سامنے والے کو بھی انسان نہیں سمجھتے، پھر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو پال رہا ہوں، میں اس کو کھلاتا ہوں، یہ میرا غلام ہے، میں آقا ہوں۔ یہ آقا اور غلام کی جو سوچ ہے نا، یہ انسانی ترقی کے اندر جو ہے نا ایک رکاوٹ بنتی ہے۔ انسان اگر سامنے والے کو انسان نہیں سمجھے گا نا اور کمتر سمجھنا شروع کر دے گا، پھر وہیں جو ہے نا اس کا غرور جو ہے نا ہر چیز پہ حاوی ہو جاتا ہے، اس کا تکبر ہر چیز پہ نا حاوی ہو جاتا ہے۔ تو جہاں غرور اور تکبر ہو نا تو پھر وہاں سامنے والے کے مسائل جو ہے نا مسائل نہیں لگتے۔ سر کراچی میں بھی وڈیرا سسٹم لانے کی کوششیں یہ آ چکا ہے، یہ کراچی والے اس چیز کو ناکام بنا دیں گے؟ وڈیرا سسٹم کیا؟ وڈیرا سسٹم تو ایک ٹرمنالوجی ہے نا، ایک سوچ ہے نا۔ کراچی میں وڈیرا سسٹم ہی ہے نا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کیا ہے؟ یہ رجواڑا ہی ہے نا کراچی۔ پیپلز پارٹی نے تو کراچی کو اپنا رجواڑا بنا دیا نا، جب پیپلز پارٹی کا قانون چلتا ہے، یا قانون کا پاکستان کا قانون تھوڑی چلتا ہے، وہ جو چاہتی ہے قانون بنا لیتی ہے، وہ جو چاہتی ہے وہ پالیسی بنا لیتی ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی اپوزیشن ہی نہیں ہے، اوپر بھی کوئی احتساب نہیں ہے، سامنے کوئی اپوزیشن نہیں ہے، نیچے کسی کو جواب نہیں دینا ہے، تو کیا پرابلم ہے؟ تو یہ پیپلز پارٹی سب وڈیرا شاہی ہے۔ سر کراچی کا کوئی مستقبل نہیں دکھ رہا؟ نہیں، کراچی کا مستقبل تو روشن ہے نا، زین زی جو ہے وہ انقلاب لے کر آئے گی۔ کراچی میں، پاکستان میں جو انقلاب کی تحریک ہے وہ کراچی سے شروع ہوگی، اور بہت دور نہیں ہے، وہ بہت دور نہیں ہے، بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ اور ایک بڑا انقلاب جو ہے نا وہ اس پاکستان میں اگر دستک دے گا اور آئے گا تو اس کا آغاز جو ہے نا وہ کراچی سے ہوگا۔ نقصان بھی بہت ہوگا سر۔ نہیں، نقصان کیوں ہوگا؟ پرامن انقلاب آئے گا، سر پرامن انقلاب تو آ چکا تھا، الیکشن کے ذریعے انقلاب آئے گا اس میں سر وہ الیکشن کے ذریعے آ تو چکا تھا۔ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ نے نتائج چھین لیے، وہی لمحہ ہوتا ہے نا آپ نے اس چوری کو روکنا ہے۔ اگر نتائج کی چوری کو روک لیا جائے، اور نتائج کی چوری، دیکھیں یہ جو ایم کیو ایم تھی نا، ایم کیو ایم اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے نا، اچھا اسٹیبلشمنٹ جتنی آج طاقتور ہے نا اس وقت بھی کوئی کمزور تھی کیا؟ اتنی تھی نا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس زمانے میں نتائج کیوں نہیں چھین لیتی تھی؟ اس زمانے میں اسٹیبلشمنٹ پوری کوشش کے باوجود حقیقی کو کیوں نہیں جتا دیتی تھی؟ کیونکہ اس وقت ایم کیو ایم کے مسلس اسٹیبلشمنٹ کے مسل سے طاقتور ہو گئے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ ان کے ساتھ عوام کو دھاندلی کا ایشو نہیں تھا، الزام تو لگا دیں، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہ سیاسی جماعتیں، اگر لوگ ان کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو پھر انتخابی نتائج کی چوری کرنا جو ہے نا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ الیکشن کی سائنس کو سمجھنے والی جماعتیں اور نتائج کو بچانے والی جماعتیں، تو یہ الیکشن کی چوری کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ 28ویں ترمیم کے اندر کراچی کے لیے کچھ اچھا کیا جا رہا ہے ویسے؟ 28ویں ترمیم کا پتہ ہی نہیں آئے گی بھی نہیں آئے گی۔ اچھا، یہ تو ایک ٹی وی وی میں چل رہا ہے، اور جب آئے گی، جب 27ویں آئی ہے 26ویں آئی تو 2 دن پہلے تک لانے والے نون لیگ کو نہیں پتا تھا کیا ہے،
جب 28ویں آئے گی تو اندازے میں آپ کچھ بھی کہہ دیں، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا. تو جو وزیر آپ کے خارجہ کا بیان تھا ابھی ہم 26ویں کے اثرات سے نہیں نکلے گے، 27ویں کہاں سے آ جائیں گے، 2 دن کے بعد آ گئی تھی. تو ابھی جب آنی ہوگی آ جائے گی. سر کیا وجہ ہے، آخری سوال ہے آپ سے، کہ لوگ بانی ایم کیو ایم کو کیوں نہیں بھول پا رہے ہیں؟ دیکھیں بھول، میں نے آپ سے ایک بات کی نا کہ الطاف حسین یا بانی ایم کیو ہے نا، ایک ہم یہ مانتے ہیں کہ بہت برے آدمی تھے، ٹھیک. اس کے بعد کا جو آپ سیٹ اپ لے کر آئے نا، پھر آپ کو اس سے اچھا لے کے آنا چاہیے تھا نا. تو بس ٹھیک ہے، لوگ بھول جاتے. بالفعل آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی برا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ ایک سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں، تو آپ اس سے اچھا لاؤ گے نا. لازمی سی آپ اس سے بھی برا سیٹ اپ لے کے آ گئے، سارے تجربے کر لیے، الگ سے بھی ایک پارٹی بنائی نہیں چلی، پھر ایم کیو ایم کو ان کے بغیر کھڑا کرنے کی کوشش کی نہیں چلی، پھر دونوں کو ملا دیا اور تباہی بربادی ہو گئی. تو وہ ایک تو ان سے اچھا سیٹ اپ نہیں لا سکے، ان سے بھی برا سیٹ اپ آیا. دوسرا، ہر آدمی جو ہے نا لیڈر نہیں بن سکتا نا، لیڈر نہیں بن سکتا. ہر آدمی جو ہے نا ایک آرگنائزیشن نہیں چلا سکتا. ہر آدمی کی وہ ذہنی سطح نہیں ہوتی جو ایک لیڈر کی ذہنی سطح ہونی چاہیے. نہ آپ کی وہ ذہنی سطح تھی تو لیڈر نہیں بن سکے. لیکن مزے کی بات یہ ہے، بڑی دلچسپ بات ہے، ایم کیو ایم میں ہزاروں لوگوں نے یا سینکڑوں لوگوں نے یا درجنوں کہہ لیں الطاف حسین بننے کی خواہش تھی. ایک آدمی کو گالی دی ان لیڈروں نے، اور ذہن میں خواہش کیا تھی، یہی بننا ہے. آپ ناکام کیوں ہوئے؟ جس کو آپ گالی دے رہے تھے بننا بھی وہی چاہتے تھے. یہ تو آپ اپنی فکر، اپنا نظریہ، اپنی سوچ کو لے کے آ کے اس بنیاد پہ لیڈر بنتے نا. یہ جس کو گالی دے رہے تھے اور بننا بھی وہی چاہ رہے تھے، تو کیسے بن جاتے؟ ان کا ماڈل آج بھی وہی ہے. کیا ان سے پوچھو کیا بننا ہے، بولا وہ بننا ہے. یار تو آدمی ہے کیا ہے؟ ایک طرف بولتا ہے یار وہ آدمی 2 نمبر ہے، راکا ایجنٹ، مطلب ہر ساری دنیا بھر کی برائی ہے، بننا بھی وہی ہے. تو کیسے بن جائیں گے؟ آپ خود بن جاؤ. ایسے ہی اپنے آپ کو طاقتور کرتے، خود اپنے نام کو طاقتور کون نہیں کرتے؟ رول ماڈل کی گالی دے رہے ہو، پھر بولے وہی بننا ہے. تو کیسے بن جاتے؟ بہت بہت شکریہ فیصل صاحب، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، یہ تھے فیصل حسین صاحب، انہوں نے بتایا کہ کراچی کے کیا معاملات اس وقت چل رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں آیا کہ کراچی کے حالات بہتر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.